اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ لوگوں کے ساتھ جو معاملہ شیئر کرنے والی ہوں وہ ہے تو بہت ہی آسان، لیکن اس کو سمجھنے میں اکثر اوقات بہت وقت بھی لگ جاتا ہے، اور جن پہ اللہ خاص کرم ہو انہیں بہت آسانی بھی ہو جاتی ہے۔ لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ اگر آپ اس کی انڈرسٹینڈنگ چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ کو انڈرسٹینڈ ہو جائے گی یہ چیز، بلکہ جیسے میں نے کہا کہ ایک بات کا پتہ ہونا ایک بات کی ریئلائزیشن ہونے میں فرق ہے، تو آپ کو ریئلائز ہو جائے گا اور معلوم ہو جائے گا، کیونکہ اکثر اوقات ہمیں باتیں تو معلوم ہوتی ہیں لیکن ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے، اپنے اندر ایبزارب نہیں کر پاتے۔ تو اب بات کی طرف چلتے ہیں۔ تو ایک بہن کہتی ہیں کہ ان کو ماشاءاللہ درود ابراہیمی پڑھتے ہوئے ابھی تقریباً 1 سال ہوا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو 1000 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کی توفیق دی ہے، اور یہ کہتی ہیں کہ مجھے لگتا تو یہی ہے کہ الحمدللہ میں 1000 تک کمپلیٹ کر لیتی ہوں، کیونکہ کوئی تعداد بیچ میں کم ہو جائے یا زیادہ پڑھی جائے وہ الگ بات ہے، لیکن کہتی ہیں کوشش یہی ہوتی ہے کہ 1000 ہی مکمل ہو۔ اب یہ کہتی ہیں کہ جب درود ابراہیمی پڑھنا شروع کیا اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل کرم کیا، بہت ساری چیزوں میں آسانی ہوئی، بہت سارے دشمن کھل کے سامنے آئے، لیکن جو سب سے قیمتی چیز ملی وہ تھا زندگی کا پرپس، یعنی کہ ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس میں کہ انسان تو اپنے پروردگار کے پاس یعنی اپنے رب کے پاس آنے میں بہت محنت کرتا ہے، اپنے رب کی خوشنودی پانے کے لیے بہت محنت کرتا ہے۔ تو یہاں پر ایک بات انڈرسٹینڈ کریں کہ جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس آیت کو قرآن پاک میں جو موجود ہے دیکھتے ہیں تو ہمیں ریئلائز ہوتا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد ہے اللہ کے لیے سب کرنا، پھر اس کے بعد باقی سارے مقصد نکلتے ہیں جن کے لیے ہمیں یہاں پیدا کیا گیا ہے، کسی کو خدمت کرنے کے لیے، کسی کو اگلے کی زندگی اجیرن کرنے کے لیے، کسی کو آسانیاں بانٹنے کے لیے، کسی کو خوشیاں بانٹنے کے لیے۔ غرض یہ کہ ہر کسی کا ایک اپنا اپنا آگے سے پھر مقصد نکلتا ہے، لیکن جو مین برانچ ہے وہ ہے اللہ کی رضا، ٹھیک ہے؟ obvious سی بات ہے جو لوگ غلط کام کریں گے ان کے اندر تو پھر اللہ کی رضا والی بات آ نہیں جاتی، ٹھیک ہے؟ لیکن یہاں نیک کام جو بھی ہم کریں اس میں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ جو نیک کام ہے وہ ہمارے اکارڈنگ نیک کام ہے یا اللہ بھی اس کو نیک سمجھ رہے ہیں، اور پھر وہی بات آ جاتی ہے انسان کی تو کوششیں ہیں۔ لیکن سارے کا سارا جیسے ہم ایک پڑھتے آئے ہیں کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے، تو ہم اس کے اندر یہ جملہ کہتے ہیں جی ہم نماز پڑھ رہے ہیں، یا پھر ہم کہتے ہیں کہ نماز پڑھیں تو لوگوں کے دکھاوے کے لیے نہیں پڑھ رہے، ہم اپنے لیے پڑھیں، اللہ کا حکم ہے تو پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ کچھ لوگ اپنے کسی بہن بھائی کی مدد کرتے ہیں تو کہتے ہیں دکھاوے کے لیے نہیں کر رہے، ہم اس لیے کر رہے ہیں اس کے لیے آسانی ہو، یعنی ان کے دل میں اس انسان کے لیے خلوص ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں مین بات پر، ہم سب لوگ جو بھی کام کرتے ہیں اس میں ہم ایک جملہ یہ بھی کہتے ہیں اللہ کے لیے کر رہے ہیں، لیکن آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جیسے یہاں پر اس کو آسان طریقے سے سمجھانے کے لیے ہم 2 بلاکس لے لیتے ہیں۔ بچوں کے بلاکس دیکھیں نا آپ لوگوں نے، پلاسٹک کے جو ہوتے ہیں رنگ برنگے، اب ایک کا رنگ آپ چلیں کہہ لیں ہرا ہے اور ایک کا رنگ ہے نیلا۔ جو ہرا رنگ ہے ہم اس کو اس نیت سے تشبیہ دے رہے ہیں کہ اللہ کے لیے کام کیا ہے، اور جو نیلا رنگ ہے اس کو جو بھی مقصد ہے، اور نیلا رنگ یہاں جو میں دے رہی ہوں بلاک کا وہ یہ ہے جو ہمارا مقصد ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ آپ نے مائنڈ میں بات رکھنی ہے بلاکس کی، اور ہم مشاہدہ شروع کرتے ہیں۔ تو یہ بہن کا تو بتا چکی ہوں کہ 1000 مرتبہ ماشاءاللہ درود ابراہیمی یہ پڑھ رہی ہیں۔ اب جو معاملہ ان کے ساتھ یہ ہوا وہ کچھ یوں کہتی ہیں کہ میری زندگی کچھ اس طرح چل رہی ہے کہ اولاد ہے، اور اولاد ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مال اور اولاد کو آزمائش رکھا ہے، تو کہتی ہیں کہ جب اولاد کے معاملے میں کسی چیز میں صبر کرنا پڑ جاتا ہے تو میں کہتی ہوں کہ اچھا اللہ کی خاطر صبر ہو رہا ہے۔ اب یہاں پہ کہتی ہیں جب اس بات کا معلوم ہوا کہ اللہ کو پہلے رکھنا ہے، یعنی وہ جو ہرا بلاک ہے وہ آپ نے پہلے رکھنا ہے، پھر اس کے بعد نیلا بلاک آئے گا۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم نیلا بلاک پہلے رکھ لیتے ہیں۔ تو کہتی ہیں اب اولاد کی ایگزامپل لے لیں کہ جب اولاد کی طرف سے کوئی مسئلے پریشانیاں آتے ہیں تو ہی ہم کہتے ہیں کہ اچھا جی ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، حالانکہ جب اولاد ہماری پیدا ہوتی ہے، خاص طور پہ ایک ماں کی اگر میں بات کروں تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم ہے اس ننھی سی جان پر کہ اس کی ماں کے دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ محبت اور رحم ڈال دیتے ہیں۔ لیکن یہ بات انڈرسٹینڈ کرنے کی بات ہے کہ سٹارٹ میں ہمیں اولاد سے محبت ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں جی ہم اولاد کے لیے جی رہے ہیں، اولاد کے لیے ہم قربانیاں دے رہے ہیں، یہ ساری باتیں ہوتی ہیں۔ پھر جب تک کوئی مصیبت نہیں آتی، کسی معاملے میں ہمیں صبر کرنا نہیں پڑتا، ضروری نہیں ہے اللہ معاف کرے کسی کی اولاد بہت نافرمان ہو، یہاں ایک چھوٹی سی بات لے لیں کہ اولاد کو کوئی بیماری آ گئی، یا استغفر اللہ ہم یہ بات بھی کر لیں کہ اول تو سب کی اولاد کو اللہ تعالیٰ صحت تندرستی کے ساتھ رکھے، لیکن ایسی بات ہم سوچ لیں کہ جب اولاد نے ذرا کوئی تنگ کرنا شروع کر دیا، ضد کرنا شروع کر دیا، ماں باپ جھنجھلا جاتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے نا، کچھ دفعہ تو مجبور ہو جاتے ہیں، دے دیتے ہیں چیز، لیکن کوئی ایسی جگہ چیز مانگ رہا ہے اس کے لیے اچھی نہیں ہے، تو پھر وہاں پہ ماں باپ تھوڑا کنٹرول کرتے ہیں، لیکن بچہ اگر بہت ضد کرے تو وہ ایک تھوڑی سی پریشانی ٹینشن بن جاتی ہے۔
تو یہاں پہ پھر بندہ کہتا ہے، وہ بھی اللہ کی توفیق ہو کہ اچھا میں اللہ کے لیے صبر کر رہی ہوں، کر رہا ہوں، اولاد تو آزمائش ہے. لیکن یہاں یہ بات انڈرسٹینڈ کرنی ہے کہ مصیبت آنے کے ٹائم ہی کیوں ہم نے کہنا ہے کہ جی اللہ کے لیے اب کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں. آپ کو سٹارٹ ہی اللہ کے لیے کرنا چاہیے تھا. یہ بات بہت آسان ہے. اب آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ اگر بظاہر اولاد کو پالنا بہت بڑا ثواب کا کام ہے، لیکن نیت، اب یہاں میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہی اگر آپ کے دل میں یہ نیت نہیں آئی تو استغفر اللہ، آپ کے اعمال قبول نہیں. وہ تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، میں سزا جزا کی بات کر ہی نہیں سکتی. وہ تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہی تو ہوتا ہے. ہم لوگوں کی سزا جزا کے فیصلے کرنا شروع کر دیتے ہیں استغفر اللہ، جبکہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے. تو میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ کے اعمال نہیں مکمل، لیکن انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے کہ کام شروع ہونے سے پہلے اللہ پہلے. اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، یہ فطری عمل ہے، اللہ نے آزمائش بنایا، محبت ڈال دیں گے آپ کے دل میں اولاد کی، اور مال کی بھی محبت ڈل جاتی ہے، آزمائش بن جاتا ہے. تو یہ بالکل وہی چیز ہے کہ مال پاس آئے، اولاد پاس آئے، چاہے آپ بہت ہی بڑا کوئی کام کر رہے ہو جو واقعی دیکھا جائے تو انسانیت کی روح سے بہت بڑا کام ہے، لیکن اس کام کے پیچھے اللہ پہلے ہے یا بعد میں، یہ انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے. اگر ایک بیوی ہے، اچھا ایک اور چیز بھی بڑی بات ہے کہ دیکھیں اولاد سے محبت تو ویسے ہی کرنی ہے، بلکہ زیادہ کریں گے آپ. پھر جب آپ کو یہ بات انڈرسٹینڈ ہو جائے گی، آپ زیادہ اولاد سے محبت کریں گے کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں. پھر ان کی باتوں پر صبر کرنا بھی آسان ہو جائے گا، کیونکہ آپ کو ہوگا میں اللہ کے لیے کر رہی ہوں. کبھی ہوتا ہے نا ماں باپ ہمیں کہتے ہیں اچھا اتنا تمہیں پال پوس کے بڑا کیا، لیکن اب یہاں استغفر اللہ، میں ماں باپ کو بھی بلیم نہیں کری، میں بتانا یہ چاہ رہی ہوں کہ آپ دیکھیں کہ ماں باپ نے اگر یہ نیت، obviously بات ہے بعد میں تو کہیں نہ کہیں آ جاتی ہے یہ نیت کہ اللہ کے لیے ہی کر رہے ہیں، لیکن سٹارٹ میں اللہ کو رکھنا ہے. یہ ماں باپ والی اگزامپل چھوٹی سی ہے، کیونکہ یہ ماں باپ اور اولاد والی ایک ایسی اگزامپل ہے جو ہمارے دل کے بہت قریب ہے. پھر ایک اور بات کر لیتے ہیں. آپ نے قرآن کی کوئی کورس، قرآن کی کلاس جوائن کی، اس میں نیت آپ کی ہے کہ میں علم میں اضافہ کرنا چاہتی ہوں یا چاہتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہونا چاہتی ہوں یا چاہتا ہوں، تو نیت آ گئی کہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل ویسے ہی اب اپنی لائف کا جائزہ لیں. بڑا آسان سا رول ہے، کرنا وہی ہے. اولاد سے محبت ویسے ہی کرنی ہے، بلکہ زیادہ بہتر طریقے سے ہوگی. ٹھیک ہے، پھر آپ بڑھاپے میں جا کر یا ان کی جوانی میں یا ان کے، ابھی میں دیکھتی ہوں میں اکثر کا چھوٹے چھوٹے بچوں کو بول رہی ہوتی ہیں، فرسٹریشن اس کی وجہ ہوتی ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ آپ کو پھر ریئلائز ہوگا، آپ پھر وہ بات بولنے سے بھی رک جائیں گے، کیونکہ آپ نے اللہ کے لیے کیا ہے. اگر کوئی چیز ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں پھر ہم اس کو لوگوں کو نہیں جتاتے، اور یہی ایک گولڈن رول ہے. فار ایگزامپل، ایک جیسے کہ ہمارے دین میں ہے کہ جو خاوند ہے وہ مجازی خدا ہوتا ہے ایک عورت کا. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورت کو خاوند کی اطاعت کرنے کا حکم دیا، بشرطے یہ کہ استغفر اللہ وہ کوئی ایسی بات نہ کرے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو یا اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم نہیں دیا. ٹھیک ہے، اور اس سارے میں آپ دیکھیں کہ خاوند سے محبت آپ نے ویسے ہی کرنی ہے، لیکن پہلے اللہ کو ایڈ کریں. تو وہ بہن کہتی ہیں کہ یہ باتیں جب ریئلائز ہوئیں تو پہلے تو اللہ کا بہت شکر ادا کیا کہ درود ابراہیمی پڑھنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی ایک چیز انڈرسٹینڈ کروائی. اور آپ دیکھیں کہ پھر زندگی کا مقصد آہستہ آہستہ مکمل ہونے لگ جاتا ہے، پھر آپ کو غصہ نہیں آتا. چھوٹی سی اگزامپل لے لیتے ہیں، 2 لوگ باہر گئے اور وہاں پہ کسی وجہ سے رش میں پھنس گئے، لیکن ایک بندے نے نیت کر لی کہ میں اللہ کی خاطر فلاں کام کرنے جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں. ٹھیک ہے، اب کیا ہوا، جب واپس آئے ایک دم سے غصہ آ گیا ہو، اتنا وقت ضائع ہو گیا، تو کچھ کہنے سے پہلے ہی زبان رک گئی کہ بھئی کیا تو اللہ کے لیے کام تھا نا، کیوں اس کو سنایا جا رہا ہے، اس کو کیوں سنایا جا رہا ہے کہ وقت ضائع ہو گیا. ٹھیک ہے، تو دیکھیں آپ کا وہ وقت جو ضائع آپ کو لگ رہا ہے وہ بھی پھر ثواب میں چینج ہو جاتا ہے. اب بندہ بات کرے کہ اس میں فائدہ کیا ہے، تو سب سے پہلی بات تو یہ آ گئی، فائدہ نہیں دیکھنا. اللہ کے لیے کر لیا تو فائدہ نہیں دیکھنا، فائدہ آٹومیٹکلی مل جائے گا، لیکن ہم انسان ہیں تو چلیں تھوڑا سا میں فائدہ بھی بیان کر دیتی ہوں. پہلا فائدہ تو یہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آپ کا کنیکشن مضبوط ہوگا. ہر کام آپ اللہ کے لیے کریں گے، اس کے اندر پھر ٹینشن نکل جائے گی، پہلے دن سے ہی نکل جائے گی. اولاد کے لیے کوئی چیز آپ کر رہے ہیں، اولاد کی بے فکری دماغ سے نکل جائے گی، اللہ کے لیے کر رہے ہیں، پھر اس میں آسانیاں ہوتی چلی جائیں گی اس کام میں. لیکن نیت آپ کی اللہ ہی ہو، یہ نیت نہ ہو کہ آسانیاں ہو جائیں گی نا اس لیے اللہ کا نام لے لیتی ہوں استغفر اللہ، ایسے نہیں. نیت اللہ کی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اگر کوئی بیوی اپنے خاوند کے لیے گھر میں کھانا وغیرہ بنا رہی ہے یا کوئی کچھ بھی وٹس ایور، نیت پہلے اللہ کی کرے پھر کرے، یعنی پہلے نیت ہو کہ اللہ کی خاطر، کیونکہ اللہ نے حکم دیا، پھر ہے خاوند کے لیے، خاوند کی محبت اینڈ آل، لیکن پہلے اللہ ہے.
یعنی ہونا وہی ہے جو آپ اب سب کر رہے ہیں، بس نیت پہلے اللہ کی. اگر آپ اسکول کالج یونیورسٹی میں پڑھنے والے ہیں تو ہمیں اتنا کچھ سنا ہے، علم حاصل کرنے والے جو جاتے ہیں ان کے جو ہیں وہ فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں اور اس کے اوپر چل کے جاتے ہیں. تو آپ دیکھیں، اف آئی ایم ناٹ رانگ، تو یہ فرشتوں والی بات اس طرح سنی تھی، تو اللہ معاف کرے اگر ایسی بات نہ ہو، لیکن یہی ہے کہ علم کے لیے اگر آپ جاتے ہیں تو یو آر بیسیکلی آپ ایک کہہ لیں کہ اگر خدا نخواستہ کوئی علم کے لیے نکلتا ہے اور کہیں دور دراز سے پہلے لوگ جاتے تھے اور وہ راستے میں شہید ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ کیا ہوتا ہے، وہ شہادت کا رتبہ ہوتا ہے. تو آپ یہاں دیکھیں، اگر آپ نیت ہے اچھا جی ہم ڈگری کر رہے ہیں 4 سال کی، کیوں کر رہے ہیں جی؟ کیونکہ ہم چاہتے ہیں اچھی نوکری مل جائے. چلو یہاں 2 باتیں آ گئیں. ڈگری کیوں کر رہے ہیں؟ نوکری کے لیے. اللہ کہاں ہے؟ اللہ نظر آنا چاہیے. اچھا پھر کوئی کہہ لے اچھا ڈگری کر رہے ہیں 4 سال کی اور بڑی محنت سے پڑھ رہے ہیں کیونکہ ماں باپ بہت محنت سے دے رہے ہیں. اللہ دے رہا ہے، ماں باپ تو سورس بنائے، لیکن ماں باپ کا شکر ادا کرنے کو بھی اللہ نے کہا ہے. لیکن پہلے اللہ ہے. جب اللہ تعالیٰ کو پہلے رکھ لیں گے پھر ماں باپ کو رکھیں گے. اور یہاں ایک اور بلاک بھی ہے، اور اس بلاک کا بھی کلر ہم گرین ہی کر دیتے ہیں کہ اللہ کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر آتے ہیں ماں باپ اینڈ ایوری ون. یہاں انڈرسٹینڈ کریں اب وہ حدیث جس میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم لوگوں کا ایمان تب تک مکمل نہیں جب میں اس کو کیا نہ ہو جاؤں، عزیز نہ ہو جاؤں، اس کے ماں باپ، مال، دولت، اولاد، سب سے. تو اس حدیث کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے پیاروں کو ان کے حقوق نہ دیں، اپنے فرض سے دستبردار دو، نہیں. یہاں پہ اس کا یہی مطلب ہے، یہ تو فائدہ ہے بلکہ ہمارا، کہ ہم لوگوں کا ہم زیادہ اچھے طریقے سے انجام دیں گے. اللہ کے لیے کر رہے ہیں. بہت سارے لوگ ابھی بھی سوچتے ہیں کہ اچھا اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لاتے اور ہم اس زمانے میں ہوتے تو ہم یہ پیش کرتے، ہم وہ پیش کرتے، اگر اس زمانے میں ہوتے تو ہم پتہ نہیں کتنے، اگر اپنے گھر میں پتہ نہیں کیا کیا کر لیتے. وہ اے سی جو اکثر مہمانوں کے لیے نہیں چلتا بل زیادہ آنے پہ، ہم وہ بھی چلا ڈالتے. ٹھیک ہے، لیکن وہ کیا بات ہے کہ اگر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو ان کی سنت پہ عمل کریں. ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں انڈرسٹینڈ کرنا کیا ہے کہ اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کو پہلے رکھا پھر آپ کا کام. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کو پہلے رکھ کے اس کام پہ عمل کیسے کریں گے؟ ہمارے سامنے سنت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی کوئی ایسا اسپیکٹ نہیں ہوگا جو ہم کہیں نہیں ان کا ہوا. آپ دیکھیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جب ان کی وائف تھیں تو انہوں نے کتنا ان کو مال دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور جب انہوں نے یعنی وہ ٹائم بھی دیکھا ہے. تو یہاں انڈرسٹینڈ کیا ہے کہ جو بھی اب ذرا لک اراؤنڈ، صرف نیت چینج کرنی ہے، کام وہی ہے. اگر آپ نے اولاد کا خیال رکھنا ہے وہی ہے، فرض ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دی ہے. ٹھیک ہے، رحم دلی سے پیش آنا وہی سب ہے. اگر آپ اپنے والدین کی خدمت کر رہے ہیں سب کچھ ویسا ہی ہے، لیکن پہلے اللہ ہے. پہلے اللہ، پھر اس کے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ماں باپ کو اف تک نہ کہو، ماں باپ سے محبت کرو، ماں باپ کا خیال رکھو، ایوری تھنگ ان کی بات مانو، بشرطے یہ کہ وہ آپ کو غلط بات نہ کہیں. اللہ تعالیٰ کی جو بات ہمارے دین میں نہیں ہے، استغفر اللہ، غیر اللہ والی کوئی بات نہ کریں. ٹھیک ہے، تو ماں باپ کا خیال، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمیں انڈرسٹینڈ کرنی ہے. لیکن پہلے اللہ تعالیٰ، پھر اس کے بعد اچھا جی ماں باپ کا خیال کرنا ہے تو پھر ایک اور بلاک پہلے آ جاتا ہے. وہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اس پہ عمل کر کے. ماں باپ کو ہم کیسے ڈیل کر سکتے ہیں؟ اب یہاں کچھ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین نہیں تھے، تو آپ ان کا رویہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ ان کے والدین کے رشتہ داروں کے ساتھ، ہم یہاں یہ چیز دیکھ سکتے ہیں. ہر چیز ان کی لائف میں ملتی ہے. آپ اسٹڈی تو کریں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ ہم سب کو، مجھے بھی توفیق دے کے ہم اس کو ڈیپر لیول پہ اسٹڈی کریں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہر چیز میں پہلے اللہ کو رکھنا ہے، کام وہی سب ہے. اور اس کا فائدہ جیسے میں نے کہا کہ آپ کے لیے پھر چیز ایک پرابلم نہیں بنتی، آسان ہو جاتی ہے بہت ساری چیزیں. اور ایک اور چیز یہاں پر یہ ہے کہ اس کا فائدہ یہ ہے جو بہت بہترین ہے، وہ یہ کہ آپ پھر ہر اس چیز سے بھی رک جائیں گے جو اللہ کو نہیں پسند. اور یہ آہستہ آہستہ چیز آتی ہے. ہو سکتا ہے میری اس ویڈیو کے بعد کافی لوگوں کو چیز سمجھ نہ آئی ہو، اللہ کرے آ گئی ہو، لیکن ایک سمپل سا رول ہے، کوئی بھی کام کرنا ہے اللہ پہلے. اگر آپ اپنے گھر کی صفائی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ پہلے. کیسے جی؟ یہ میں اپنے گھر کی صفائی اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ کو صفائی پسند ہے. اللہ تعالیٰ نے صفائی کو نصف ایمان کہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آ گیا اللہ کے لیے نیت. گھر تو آپ نے ویسے ہی صاف کرنا ہے،
اس کا فائدہ بھی ہوگا. پھر بات کر لیتے ہیں جی کسی کی مدد کرنا، صدقہ کرنا. ہم کہتے ہیں جی صدقہ دے رہے ہیں تاکہ ہماری بلائیں ٹلیں. نو ڈاؤٹ اسلام میں ہے، آپ کر تو انڈائریکٹ اللہ کا حکم ہی فالو رہے ہیں، بس نیت چینج کر لیں. وہ کہتے ہیں نا ہر وقت اللہ دماغ میں رہے، یہ وہ چیز ہے. تو نیت کیا ہوئی؟ پہلے اللہ تعالیٰ کے لیے صدقہ دے رہے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ صدقہ رد بلائے. پھر دعائیں، اپنی دعاؤں کو دیکھیں ذرا. اچھا جی ہم نے اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس دعا مانگی جنت کے لیے. کیوں مانگ رہے ہو جنت کے لیے دعا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جنت کی طرف لپکو. درود ابراہیمی پڑھ رہے ہیں جی، ہمارا معاملہ حل ہو جائے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن نیت پہلے کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیجو. تو یہاں پہ ہر چیز کی نیت اللہ پہلے، اور اس کو فالو کیسے کرنا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو دیکھتے ہوئے. اچھا یہاں پہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ پھر آپ بہت ساری چیزوں سے رکنے لگ جاتے ہیں، بہت ساری، اور وہ آپ کی بہتری کے لیے ہوتی ہیں ان دا لانگ رن. تو یہ جو بہن ہے ان کا یہی بات انہوں نے ایکسپلین کی کہ جب میں نے یہ چیز اپنی زندگی میں ڈالی، میں نے دیکھا کہ جو جو کام پہلے مشکل تھے وہ اللہ کی خاطر آسان ہوتے چلے گئے. اس میں برکت آ گئی، اس میں آسانی آ گئی. کام وہی ہیں لیکن سب سے زیادہ آسانی آ گئی ان سب میں. آئی ہوپ کہ آپ کو میری یہ چیز سمجھ آئی ہوگی. اور اب آپ جس بھی چیزوں کی جو آپ کی لائف میں کرنٹلی ابھی چیزیں ہیں اس میں نیت اللہ کی رکھ لیں. ٹھیک ہے، ایک اور ایگزامپل دے دیتی ہوں. ایک بہن ہے، انہوں نے نماز شروع کی. نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے نوٹ کیا کہ ایک رکعت ان کی مس ہوگی، لیکن شک میں ہے کہ واقعی مس ہوئی ہے کہ نہیں. تو پہلے تو طریقہ یہ ہے کہ اچھا جی ان کے اکارڈنگ پہلا طریقہ تو انہوں نے کہا نہیں کوئی نہیں، میں نے شاید پڑھ لی ہوگی، شک ہے کوئی بات نہیں. دوسرا ہے جی کہ وہ اٹھیں، کہیں اللہ کی خاطر پڑھ رہی ہوں. اس خیال کو دل میں مت لائیں کہ اچھا شیطان نے مجھے گمراہ کر دیا، استغفر اللہ، بہکا دیا، لو اتنا ٹائم ویسٹ ہو گیا. اگر تو آپ نے نیت کر لیا دوبارہ پڑھنے کی، ٹھیک ہے، اگر تو یاد آ گیا ویل اینڈ گڈ. لیکن اگر نیت کر لیا آپ نے دوبارہ پڑھنے کی، اللہ پہلے، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ پہلے. ہم دعا کر رہے ہیں جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، گھر میں انٹر ہوتے ہوئے پڑھ کے انٹر ہو رہے ہیں گھر میں. پہلے نیت تھی جی اس لیے پڑھ رہے ہیں کیونکہ شیطان ہمارے گھر میں نہ آئے. کیوں نہ آئے؟ اس کی کیا ریزن ہو سکتا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ کہاں ہم ایڈ کریں گے اس میں؟ کیونکہ اللہ نے اس پہ لعنت بھیجی ہے. تو ہم سب بھی اس کو، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ اس کو پہچانو، وہ تمہارا دشمن ہے. تو یہ چیزیں انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ از ایوری ویئر. جب آپ کو اس دنیا میں اللہ ہر جگہ نظر آئے گا نا. گھر میں پھل لا رہے ہیں، کیوں لا رہے ہیں؟ کس کے لیے لا رہے ہیں؟ پہلے تو ریزن تھا جی فیملی کھائے گی، آسانی ہوگی جی، خوش ہوں گے گھر والے. آئس کریم لے کے جا رہے ہیں، کوئی اچھی میٹھی چیز لے کے جا رہے ہیں گھر والوں کے. اب اللہ کہاں اس میں ایڈ کریں؟ اللہ کی خاطر گھر والوں کے لیے کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، اللہ کی خاطر حلال کما رہا ہوں یا کما رہی ہوں، اللہ کی خاطر. اچھا ایک اور چیز بھی ہے، اب کچھ لوگ کہیں جی ہم دعا میں دولت مانگ رہے ہیں تو اب اس کا کیا ہوگا؟ اللہ کی خاطر مانگ رہے ہیں، اللہ نیت ہے. اللہ کیوں مانگ رہے ہیں جی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا صدقہ خیرات کرو تو میرے پاس پیسے ہوں گے تو کروں گی یا کروں گا. ایگزامپل ہے، جیسے آپ لوگ اکثر کہتے ہیں کوئی اولاد مانگ رہا ہے، اولاد کیوں مانگ رہے ہیں جی؟ اب یہاں پہ اچھا جی اپنے لیے، اس کا بھی مانگنا تو ہے نا اللہ سے، لیکن اب ریزن کیا ہو سکتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کو کہاں ایڈ کریں؟ اولاد اس لیے، لیکن نیت بھی پھر آ کے یہ ہونی چاہیے. اولاد کیوں مانگ رہے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے؟ اس کی بات یہ ہے کہ اولاد جو ہے ہم اللہ تعالیٰ سے اس لیے مانگ رہے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو کہا کہ مجھ سے مانگو. اگر کچھ سمجھ نہ آئے نا تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا مجھ سے مانگو، اس میں اللہ کی بات کو فالو کرتے ہوئے مانگ رہی ہوں اور اگر مانگ رہا ہوں. اور اگر پھر بھی سمجھ نہ آئے کہ نہیں یہ بات نہیں آ رہی، کہیں نہ کہیں تو دل میں، میرے ہی دل میں اولاد بسی ہوئی ہے، تو اس کا یہ آپ کر سکتے ہیں ریزن کہ اللہ تعالیٰ سے اسی لیے میں مانگ رہی ہوں اولاد یا مانگ رہا ہوں اولاد تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی فرما بردار بنے، میرے لیے صدقہ جاریہ بنے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ بھی اسی لیے کہ میں اس کو دین کی باتیں سکھاؤں، میرے لیے آسانی ہو، اللہ تعالیٰ کو اس میں بھی ایڈ کریں. ٹھیک ہے، تو جب آپ کا کس کے لیے دین کی باتیں سکھا رہی ہوں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے سکھا رہی ہوں. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں جب ہم اللہ کو ہر جگہ ایڈ کریں گے تو ہمارے کاموں میں برکت ہوگی. لیکن نیت آپ کی اللہ کو ہی ہو. یہ کاموں میں برکت والے تو میں بینیفٹس بتا رہی ہوں نا، کیونکہ ہر انسان چاہتا ہے کہ ہمیں بینیفٹس پتہ لگیں. اب یہاں ایک اور چیز، اگر کوئی انسان اس چیز کو بھی فالو نہیں کر رہا لیکن کوئی نیک کام کر رہا ہے تو اس کو بیلٹل کرنے کی، اس کو بولنے کی لو تمہاری نیت اللہ نہیں ہے، ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ آنے دیں، آسانیاں کریں، آہستہ آہستہ چیزیں آتی ہیں. غصے سے، زور زبردستی سے چیزیں سمجھائیں گے تو کسی کو بھی سمجھ نہیں آئیں گی.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی شفقت سے لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا. اگر وہ کہتے اچھا نہیں تمہاری نیت اللہ نہیں ہے، تم مال غنیمت یا کچھ اس وجہ سے آ رہے ہو، تو وہ کیا بات بن جانی تھی، وہ تھوڑی سختی ہو جانی تھی. جبکہ آسانیاں پھیلانے کو اللہ تعالیٰ نے کہا. تو یہ کانسیپٹ ہے جو کہ آسانیاں کرے گا، لیکن اگر ابھی اس کو کوئی گراسپ نہیں کر پا رہا، انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہا، تو پریشان نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور مدد کریں گے. اور ایک چیز اور تھوڑا سا ریمائنڈر دینا چاہتی ہوں کہ پلیز جہاں بھی میں وہ کہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، تو پلیز سب صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں. یا آپ کہیں سنیں تو صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہیں، کہنا نہ بھولیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مرتے دم تک مومن بنائے رکھیں، مرنے کے بعد بھی ہمیں مومن اٹھائے، یعنی کہ ہم جب اس دنیا سے جائیں تو مومنین کی حالت میں کامل مومن بن کے جائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو سکیں. آمین ثم آمین. اور مرتے دم تک صحیح تلفظ کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھتے رہیں، اور مرتے وقت ہماری زبان پہ درود ابراہیمی اور کلمہ جاری و ساری ہو. آمین ثم آمین. چلیں جی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.